أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال عشقا. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر اشرف امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیئرنگ فار لٹل ونز ود ڈاکٹر اشرف. صحت اور شریعت ہمارا ایک انتہائی کامیاب سلسلہ ہے جس کی آپ بہت زیادہ پذیرائی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. واٹس ایپ پر دیگر ملاقاتوں کے اندر بھی آپ بہت زیادہ اس سلسلے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بہت سارے مفتیان کرام ہمارے پاس آئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں ضرور سے شرکت کریں گے. بہت سارے ہمارے جو بچوں کے ماہر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنی آمادگی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ وہ عنقریب ہمارے اس چینل پر اپنی حاضری دیں گے اور اپنی جو ان کی معلومات ہے، ان کے جو مفید مشورے ہیں اس سے ضرور ہماری آڈینس کو مستفیض کریں گے. تو جناب، صحت اور شریعت کے سلسلے کا آج ایک انتہائی اہم پروگرام، اور یہ پروگرام ہونے والا ہے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر، اور وہ ہے نیبولائزیشن. نیبولائزیشن ایک انتہائی ہمارے معاشرے کے اندر عجیب سا ٹاپک ہے. بہت ساری ایکسٹریم اس کے اندر پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ ان کے انتہائی حامی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے انتہائی جو ہے وہ اگینسٹ ہوتے ہیں. کچھ والدین ہمیں ملتے ہیں جو کہ نیبولائزیشن کو معاذ اللہ حرام ہی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر صاحب، ہم تو بالکل نیبولائز نہیں کرائیں گے کیونکہ بچے کا پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، بچے کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اور کچھ نیبولائزیشن کے اتنے زیادہ حامی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہیں یا نہ کہے وہ اپنی مرضی سے نیبولائز کروا دیتے ہیں اپنے بچوں کو. تو یہ نیبولائزیشن کیا چیز ہوتی ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، نیبولائزیشن کے لیے دوائیاں جو استعمال کی جاتی ہیں اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، کتنی دفعہ ہم نیبولائز کروا سکتے ہیں، اس کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہم اپنی مشینز کو، نیبولائز کی مشین کو کس طرح سے صاف رکھ سکتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے سوالات ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں آج اپنے اس پروگرام کے اندر. تو یہ پروگرام لاسٹ تک ضرور سے دیکھیے گا. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور سے کریں. تو ملتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں. تو جناب، سب سے پہلے سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ نیبولائزر یا نیبولائزیشن ہوتا ہے کیا ہے. تو نیبولائزیشن در حقیقت ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ دوا کو بھاپ بنا کر منتقل کرتے ہیں پھیپھڑوں کے اندر. یہ بھی ایک دوا دینے کا طریقہ ہے جس طرح سے ہمارے پاس اور میتھڈ ہوتے ہیں دوائیں دینے کے. مثال کے طور پہ سرپ ہے، ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہیں جو آپ منہ کے ذریعے دیتے ہیں تاکہ باڈی کے اندر دوا منتقل ہو سکے. اس طرح سے انجیکشنز ہیں، ڈرپس ہیں جو کہ آپ وینز کے ذریعے یا مسلز میں لگاتے ہیں تاکہ دوا ہماری باڈی کے اندر انٹر ہو سکے. تو در حقیقت نیبولائزیشن بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر دوا کو براہ راست پھیپھڑوں میں منتقل کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ڈائریکٹ رسپانس ہو، فوری رسپانس ہو اور آپ کو فوری طور پہ ریلیف مل سکے. تو نیبولائزیشن کام کس طرح سے کرتے ہیں؟ تو نیبولائزیشن کے اندر در حقیقت دوا کو چھوٹے چھوٹے بخارات میں، پارٹیکلز کے اندر یا مسٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ ہماری سانس کی نالی کے ذریعے گزر کر ہمارے پھیپھڑوں میں منتقل ہوتی ہے اور وہاں پر جا کے وہ اپنا کام کرتی ہے اور فوری طور پہ وہ ہمیں ریلیف دیتی ہے. اب یہ دوا دینے کا یا نیبولائز کے ذریعے دوا دینے کے لیے جو ہم مشین استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیبولائزر مشین. اور کامنلی ہمارے پاس 3 ٹائپ کے نیبولائزیشن مشین استعمال ہوتی ہے یا نیبولائزر آپ استعمال کر سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 ٹائپ کے نیبولائزر ہوتے ہیں. نمبر 1 جیٹ نیبولائزر بہت ہی کامن استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کلینکس میں، ہاسپٹلز میں، ہمارے گھروں پر بھی موجود ہوتا ہے یہ جیٹ نیبولائزر. اس کے اندر ایک کمپریسر ہوتا ہے جو کہ ہوا کو بہت تیزی سے پھینکتا ہے جو کہ دوا کو بعد میں بخارات میں کنورٹ کرتے ہیں. اس طرح سے ہمارے پاس ایک اور قسم کا نیبولائزر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ نیبولائزر. یہ عام طور پر ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا بلکہ بڑے ہاسپٹلز کے اندر یا آئی سی یو سیٹ اپ کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ الٹرا ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ دوا کو مسٹ میں کنورٹ کرتی ہیں اور پھر وہ ہمارے سانس کے راستے کے اندر پھر جاتی ہیں. اور اس طرح سے جو 3rd ٹائپ ہے وہ کہلاتا ہے میش نیبولائزر. میش نیبولائزر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایڈورٹیزمنٹ کے اندر بھی، آپ نے سوشل میڈیا کے اندر بھی دیکھا ہوگا ہینڈ ہیلڈ میش نیبولائزر آتے ہیں. اور اکثر والدین بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ نیبولائزر کیسا ہے.
جناب یہ بھی ایک نیبولائزیشن کا طریقہ ہے، ایڈوانس میتھڈ ہے، تھوڑا سا ایکسپینسو ہے جیٹ نیبولائزر کے مقابلے میں، لیکن پورٹیبل ہے، آپ کسی بھی جگہ اس کو کیری کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بھی 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، اوپر ماسک ہوتا ہے، اس کے بعد نیچے ہمارے پاس ایک وائبریٹر اور میش لگا ہوا ہوتا ہے، جہاں پہ پیزو الیکٹرک وائبریٹر ہوتے ہیں جو بہت تیزی سے موو کرتے ہیں، بہت تیزی سے وائبریٹ کرتے ہیں، اور جو میڈیسن ہوتا ہے اس کو فیومز کے اندر یا لیکوڈ میں مسٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جو کہ آپ آرام سے نیبولائز کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ماسک کے الگ الگ سائزز آتے ہیں، ایڈلٹ کے لیے الگ ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماؤتھ پیس بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ ماسک سے نیبولائز نہیں کرنا چاہیں تو بہتر ہے آپ ماؤتھ پیس سے نیبولائز کر لیں۔ تو اگر گھر کے لیے آپ استعمال کرنا چاہیں، سنگل یوز استعمال کرنا چاہیں، ایک ہی پیشنٹ ہو، تو اس کے لیے میش نیبولائزر بھی بہتر ہے۔ اور اگر بہت سارے پیشنٹ ہیں، مثال کے طور پہ ہاسپٹلز ہے یا گھر کے اندر بہت سارے پیشنٹس ہیں، تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جیٹ نیبولائزر استعمال کریں۔ لیکن میش نیبولائزر ایک اچھا آلٹرنیٹو ہے، ساؤنڈ فری ہے، کوئی اس کے اندر ساؤنڈ نہیں ہوتا، بیٹری سے بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ یو ایس بی ہے، اس سے بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا آلٹرنیٹو ہے جیٹ نیبولائزر کا۔ تو اگر آپ لینا چاہیں میش نیبولائزر، افورڈ کر سکتے ہیں، تو بالکل آپ میش نیبولائزر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے صرف جیٹ نیبولائزر کی، جو کہ موسٹ کامن ٹائپ ہے ہمارے تقریباً ہر گھروں کے اندر، جہاں پہ الرجی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جن کو نیبولائزر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ وہاں پر یہ نیبولائز مشین استعمال ہوتی ہے یا موجود ہوتی ہے۔ اس طرح سے کلینکس کے اندر یا ہاسپٹل میں بھی نارملی ہمارے پاس یہی والی مشین ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس مشین سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ تو اس مشین کے اندر بیسیکلی ایک کمپریسر لگا ہوا ہوتا ہے، جو کمپریسر ہوا کو بہت تیزی سے اوپر کی طرف نکالتا ہے یا آؤٹ لیٹ کے راستے سے باہر نکالتا ہے، جو کہ بعد میں یہی جو ہوا ہے وہ بعد میں جو دوا ہے اس کو بخارات میں کنورٹ کرنے کے کام آتی ہے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے ہمارے نیبولائزیشن کے پروسیس کا، وہ کہلاتا ہے نیبولائزیشن ماسک۔ تو نیبولائزیشن ماسک جو ہے اس کے اندر جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کو یہ 3 بیسک چیزیں آپ کو اس کے اندر ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک لمبی سی یہ ٹیوب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیوبنگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹیوبنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک چیمبر ہوتا ہے جس میں آپ دوائی ڈالتے ہیں، اور ماسک ہوتا ہے۔ اب الگ الگ سائزز کے ماسک آتے ہیں، بڑوں کے لیے الگ ہوتا ہے، نوزائیدہ بچوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے سائز کے بچے، ان کے لیے پھر الگ الگ سائزز کے ماسک ہمارے پاس دستیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 کامن کمپوننٹ ہے اس چیز کے، یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، آگے جب ہم اس پروسیس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو یہ چیزیں بہت ہمارے کام میں آئیں گی۔ کس کس بیماری کے اندر در حقیقت نیبولائزیشن کروائی جاتی ہے؟ تو نیبولائزیشن نارملی ہمارے پاس ایستھما کے اندر کروایا جاتا ہے، اس طرح سے بڑوں میں بیماری ہوتی ہے COPD، اس کے اندر نیبولائز آپ کرواتے ہیں۔ برونکیولائٹس ایک بیماری ہے، اس کے اندر آپ نیبولائز کروا سکتے ہیں۔ سسٹک فائبروسس، اس میں اینٹی بائیوٹکس کی نیبولائزیشن کروائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس کروپ ایک بیماری ہے جس کے اندر بہت ہی خطرناک قسم کی کھانسی بچوں کو ہوتی ہے، اس کے اندر بھی آپ نیبولائز کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ در حقیقت سارے فیصلے جو ہیں وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ کرتے ہیں کہ کب نیبولائز کروانا ہے کب نہیں کروانا ہے۔ یہ جتنے ہمارے والدین دیکھ رہے ہیں یا مریض دیکھ رہے ہیں، برائے مہربانی آپ اپنی مرضی سے نیبولائز کروانا مت شروع کر دیا کریں جب تک کہ کوئی قابل ڈاکٹر آپ کو اس کے بارے میں نہ بتائے۔ تو کون کون سی دوائیں نیبولائزیشن کے اندر استعمال کی جا سکتی ہیں؟ تو ہمارے پاس جو کامنلی استعمال کی جانے والی دوائیاں ہیں جو نیبولائزیشن کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک ہے ایپراٹروپیم برومائڈ، موسٹ کامنلی استعمال کی جاتی ہے ایستھما کے اندر یا دیگر اور بیماریوں کے اندر بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح سے البیٹرول یا سالبیٹامول، یہ استعمال ہم کر سکتے ہیں نیبولائز کے اندر، خاص طور پہ دمے میں یا ایستھما کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جیسے بیکلومیتاسون وغیرہ، وہ بھی آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں، ٹوبرامائسن وغیرہ، اس کو بھی آپ نیبولائزیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ڈاکٹرز کے لیے ہیں، جو میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں، مریض ہیں، ان کے تیماردار ہیں، وہ ہرگز اپنا دماغ نہ چلائیں اس کے اوپر۔ یہ خالصتاً ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا جو نرس ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، تو وہ دوائیوں کو اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس حساب سے نیبولائز کرنا ہے۔ آپ کا کام ہوتا ہے کہ بس آپ نے نیبولائز کی دوا کا صحیح استعمال کرنا ہے، صحیح مقدار میں اس کو استعمال کروانی ہے اور صحیح طریقے سے اس کو نیبولائز کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو دوا کی مقدار کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کو ڈائلیوٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو بناتے کیسے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے۔
تو جناب واپس چلتے ہیں پرانی تصویر کے اوپر، اور ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ جو نیبولائزیشن ماسک آپ کے پاس ہوتا ہے، نیبولائزیشن کی کٹ آپ کے پاس ہوتی ہے، اس میں آپ کے پاس ہوتا ہے ایک چیمبر جہاں پہ آپ دوائی ڈالتے ہیں۔ تو چیمبر کو اس طرح سے اوپن کیا جاتا ہے، اور اوپن کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر دوا ڈالتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو ایپراٹروپیم برومائڈ سے آپ نیبولائز کر دیں، تو وہ اس کی ایک مقدار لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ 1 ml ایپراٹروپیم برومائڈ لے لیں، تو آپ آف کورس 1 ml ایپراٹروپیم برومائڈ لے لیں، اور نارملی ہم اس کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں نارمل سلائن کے ساتھ 2 ml یا 3 ml میں۔ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جتنی آپ نے جو ڈرگز لی ہے اس کے 3 ٹائمز یا 2 ٹائمز آپ اس کو نارمل سلائن سے ڈائلیوٹ کر دیں تاکہ وہ دوا پہنچنے میں آسانی رہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ نے 1 ml ایپراٹروپیم برومائڈ لیا ہے، تو آپ 3 ml یا 2 ml آپ نارمل سلائن سے اس کو ڈائلیوٹ کر لیں تاکہ وہ آرام سے مسٹ بن سکے۔ جی، تو اب نیبولائز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ میں پیڈیاٹیشین ہوں، ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور اثر مسئلے بھی بچوں کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ بڑے تو آرام سے نیبولائز کر لیتے ہیں، ان کو پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ بچوں کے اندر جو ہے نا، یہ ذرا طریقہ کار صحیح رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ غلط طریقے سے نیبولائز کریں گے تو جو دوا دینے کا فائدہ ہے وہ ظاہر ہے اس کو پوری طرح سے حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات بھی آپ نیبولائز کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچے میں وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جس کی آپ نے امید لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہ کریکٹ میتھڈ یوز نہیں کیا جس کے ذریعے آپ نے بچے کو نیبولائز کروانا ہے۔ تو کیا صحیح طریقہ ہوتا ہے بچے کو نیبولائز کروانے کا؟ تو جناب آپ نے دوا بنا لی، آپ نے بچے کو پریپیئر کر لیا، تو سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو اپنے گود میں لے کے بیٹھ جائیں، اس کو اپنے گود میں رکھیں، اور ماسک آپ اس کو پوری طرح سے منہ پہ فٹ کر دیں۔ دوبارہ سے میں بتا دوں، ماسک الگ الگ سائزز کے مارکیٹ میں آتے ہیں۔ اگر آپ نے صحیح طور پہ ماسک کا سائز نہیں لیا ہے تو بہت ساری دوائیں ویسٹ ہو جاتی ہیں، اور نیبولائز کا وہ اثر نہیں آ پاتا جس کی آپ نے امید لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پراپر سائز کے ماسک لینا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے بچے کو اپنے گود میں بٹھا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے دوائیاں جو ہیں وہ چیمبر میں ڈالنے کے بعد ماسک کو آپ نے اس کے منہ پہ پراپر فٹ کرنا ہے، مشین کو آن کرنا ہے، اور بچے کو کوشش کرنا ہے سیدھے ہی بیٹھے رہے۔ کوشش یہ کریں کہ بچہ اس دوران زیادہ روئے نہ، کیونکہ جب بچے زیادہ روتے ہیں تو وہ پراپرلی سانس نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے دوا صحیح طور پہ پھیپھڑوں میں جا نہیں پاتی۔ اگر بچہ بڑا ہے، تھوڑا سمجھدار ہے، تو اسے کہیں کہ آرام سے سانس لیں، جس طرح سے نارمل سانس لیا جاتا ہے، اور بیچ بیچ میں 1-2 گہری سانس لیں۔ نارملی سانس لیں اور بیچ میں 1-2 گہری سانس لیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں 1 سال 2 سال کے، جو اتنے سمجھدار نہیں ہیں، آپ کی باتیں نہیں مان سکتے، تو ان کو پھر آپ اپنے گود میں لیں، اور سامنے آپ کوئی اسکرین، موبائل وغیرہ یا کوئی ٹوائے رکھ دیں جس میں بچہ انٹرسٹ لے، بچہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور نارمل بریتھنگ لے، تاکہ وہ بچہ آرام سے نیبولائز کروا لے۔ جو بڑے بچے ہیں وہ ماؤتھ پیس سے بھی نیبولائز کروا سکتے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں، ماؤتھ پیس زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ذریعے دوا جو ہے وہ ضائع کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیبولائز ماسک ہوتا ہے اس کے سائڈز میں پور ہوتے ہیں، بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ سائڈوں سے نکل جاتی ہیں، بہت سارے جو فیومز ہوتے ہیں، مسٹ ہوتے ہیں، وہ سائڈوں سے نکل جاتے ہیں، تو دوا کی وہ پراپر مقدار پھیپھڑوں تک پہنچ نہیں پاتی، ویسٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو بڑے بچے ہیں وہ اگر ماؤتھ پیس استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ویسٹیج کم ہوتی ہے اور دوا براہ راست صحیح مقدار کے اندر پھیپھڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کتنی دیر تک نیبولائز کرنا چاہیے؟ تو جناب نارملی جو نیبولائز کا پروسیس ہے وہ 5 to 10 منٹس تک رہتا ہے۔ جو میڈیسن آپ نے یوز کی ہے، جو مقدار آپ نے میڈیسن کی یوز کی ہے، مشین اس کو بھاپ بنانے میں نارملی 5 to 10 منٹس کا ٹائم لیتی ہے۔ اس دوران میں جو ہے اگر دوا بالکل ختم ہو جا رہی ہے تو پھر آپ نیبولائز کی مشین کو بند کر سکتے ہیں، آف کر سکتے ہیں، بٹ نارملی یہ 5 to 10 منٹس کے اندر پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ کتنی دفعہ نیبولائز کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کی بیماری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی بیماری شدید ہے تو بعض دفعہ بہت جلدی بھی نیبولائز کروانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر بیماری اتنی شدید نہیں ہے تو آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ بھی نیبولائز کر لیں تو اس کا صحیح اثر آ جائے گا، لیکن یہ فیصلہ ڈاکٹر کو کرنے دیں، آپ اپنی مرضی سے نیبولائز نہیں کروائیں۔ بعض دفعہ نیبولائز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ بعض دفعہ بچوں کی یا بڑوں کے بھی ہارٹ ریٹ کا انکریز ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ ان کے ہاتھوں میں تھوڑی سی کپ کپی یا ٹریمر ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی ان کو گھبراہٹ شروع ہو سکتی ہے، تھوڑے ان کو پسینے آنے شروع ہو سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ماؤتھ جو ہے ان کا ڈرائی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ جو ہے نا ماؤتھ میں وہ تھرش یا فنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو نیبولائز کے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صحیح طریقے استعمال کرتے ہیں، صحیح دوا کے میتھڈ یوز کر سکتے ہیں، صحیح دوا کی مقدار کو آپ استعمال کرتے ہیں، تو پھر عام طور پہ یہ ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بات بھی مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ کچھ کامن غلطیاں جو والدین کرتے ہیں اکثر بچوں کو نیبولائز کرواتے ہوئے، جس کی وجہ کر اس کا اثر نہیں آ پاتا. ایک تو غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے نیبولائز کروا دیتے ہیں. دوائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی بھی دوا اپنی مرضی سے لے کے وہ نیبولائز کروانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہ کریں. جب بھی کوئی ڈاکٹر ریکمنڈ کرے، جو ڈوز اس نے لکھی ہے، جو دوا کی مقدار لکھی ہے اور جو ڈائلیوشن لکھی ہے، اس کے حساب سے آپ نیبولائز کیا کریں. دوسرا، بچے کو لٹا کر نیبولائز نہ کریں. عام طور پہ لٹانے کی وجہ سے جو مشین سے جو مسٹ بنتے ہیں، جو بخارات بنتے ہیں، وہ اتنے اچھے نہیں بن پاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوا براہ راست پھیپھڑوں میں جا نہیں پاتی اور اس کا اتنا اچھا اثر ہوتا نہیں ہے. تو نارملی سوتے وقت بچوں کو نیبولائز نہیں کروانا چاہیے. اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو اس طرح مشورہ دیتا ہے تو پہلے اس سے آپ پوچھ لیں کہ کیا واقعی سوتے وقت نیبولائز کروا سکتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے نیبولائز کرتے ہوئے. تیسری امپورٹنٹ چیز کہ اگر بچہ رو رہا ہے بہت زیادہ تب بھی آپ اس کو نیبولائز نہ کروائیں، کیونکہ رونے کے دوران بچہ جو ہے وہ صحیح طور پہ سانس نہیں لیتا. تو اگر آپ اس کو نیبولائز کروا بھی رہے ہیں، بھاپ بن بھی رہے ہیں، تو وہ بھاپ براہ راست پھیپھڑوں میں یا سانس کے رستے میں نہیں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا اثر نہیں ہوتا. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، عام طور پہ بچوں کو آپ خالی پیٹ نیبولائز کرائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے بعض دفعہ نیبولائز کے دوران ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ رونا شروع کرتے ہیں اور روتے روتے بعض دفعہ وہ الٹی کر دیتے ہیں. تو اگر ایک بچہ خالی پیٹ ہوگا اور تو الٹی کے چانسز ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ اس طرح سے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکتے ہیں کہ بچہ الٹی نہ کرے. تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ نیبولائز اگر خالی پیٹ کرائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ احتیاط ہے کہ آپ احتیاطاً اس طرح سے کہیں کہ بچے کو خالی پیٹ نیبولائز کروائیں. تو بچے کو لٹا کے نیبولائز نہیں کروانا ہے. بچہ اگر سو رہا ہو تو کوشش کریں نیبولائز نہ کریں. بچہ اگر بہت زیادہ رو رہا ہو تو نیبولائز نہ کریں. اب ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نیبولائزیشن ماسک کی صفائی کا. یہ ہمارے یہاں بہت ہی جو ہے نا کامن پریکٹس ہے کہ ہم نیبولائز کرتے ہیں اور نیبولائز کرنے کے بعد ماسک کو ویسے لپیٹتے ہیں اور دوبارہ سے اس مشین کے اندر بند کر کے رکھ کے اور جناب ہم اگلی دفعہ نیبولائز جب کرتے ہیں تو پھر دوبارہ اسی کو ہم استعمال کر لیتے ہیں. انتہائی غلط طریقہ ہے یہ. اس کے ذریعے جو ہے نا آپ کا ماسک خراب ہو سکتا ہے، ماسک کنٹیمنیٹڈ ہو سکتا ہے، گندا ہو سکتا ہے، اس کے اندر بیکٹیریا کی گروتھ ہو سکتی ہے. تو اسی وجہ سے کوشش یہ کریں کہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ نیبولائزیشن یوز کریں، ماسک آپ استعمال کریں، اس کے بعد فوراً سے اس کو آپ واش کر لیں. واش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیبولائزیشن کے جو کمپوننٹس ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ٹیوبنگ ہے، اس کا چیمبر ہے اور اس کا جو ماؤتھ پیس ہے یا اس کے جو ماسک ہے، آپ سب کو سب سے پہلے الگ الگ کر لیں. الگ کرنے کے بعد ٹیوب کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، اس کو بہتر ہوتا ہے کہ آپ سوپی واٹر سے تھوڑے سے ڈٹرجنٹ سے اس کو واش کر لیں. نیم گرم پانی سے واش کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. واش کرنے کے بعد آپ اس کو ایئر ڈرائی کریں. ٹیوب کو آپ واش نہیں کرتے ہیں، ٹیوب کو آپ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیوب کے اندر ہلکے ہلکے سے جو ہے نا پانی کے بخارات آ جاتے ہیں، مسٹ آ جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کمپریسر ہے جہاں سے ایئر نکل رہی ہوتی ہے، آپ ٹیوب کو دوبارہ اس میں کنیکٹ کریں. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس مشین کو آن کر دیں تو جو ایئر اس سے فلو ہوگی وہ اس مسٹ کو کلین کر دے گی، صاف کر دے گی. تو آپ کو ٹیوب کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹیوب کو آپ اس طرح سے کلین کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا نارمل کلیننگ میتھڈ جو آپ نے ہر نیبولائزیشن کے بعد کلین کرنا ہے. دوسرا امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈس انفیکٹنٹ. ڈس انفیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. نارملی جو ہمارے پاس نیبولائزیشن ماسک ہوتا ہے اس کو آپ روزانہ ڈس انفیکٹ کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور سے ڈس انفیکٹ کر لیا کریں. ڈس انفیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے اس کے کمپوننٹ ہیں، جو بھی اس کے چیمبر ہے، اس کے ماسک ہیں یا اس کا ماؤتھ پیس ہے، اس کو آپ وینیگر سلوشن کے اندر یا سرکے میں تھوڑی دیر کے لیے ڈال کے رکھ دیں، یا اگر آپ کے پاس کلورہیکزیڈین سلوشن ہے تو اس کے اندر آپ اس کو ڈال کے رکھ دیں. نکالنے کے بعد اس کو سوپی واٹر سے، ڈٹرجنٹ سے اس کو واش کر لیں. نیم گرم پانی سے بھی آپ اس کو واش کر سکتے ہیں. واش کرنے کے بعد آپ اس کو ایئر ڈرائی کر دیں.
تو سب سے پہلے اس کو سرکے کے پانی کے اندر بھگو لیں 5 سے 10 منٹ تک. اس کو نکالنے کے بعد آپ اس کو سوپی واٹر سے, صابن کے پانی سے آپ اس کو واش کر لیں. واش کرنے کے بعد آپ اس کو نیم گرم پانی سے بھی واش کر سکتے ہیں. واش کرنے کے بعد آپ اس کو ایئر ڈرائی کر دیں. تو اس طرح سے آپ اس کو ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. نیبولائزیشن ماسک کو کتنے ٹائم تک آپ یوز کر سکتے ہیں؟ تو نارملی ہمارے پاس جو نیبولائزیشن ماسک استعمال کیا جاتا ہے وہ 3 سے 6 مہینے تک کارآمد ہوتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آ گئی ہے, وہ پھٹ نہیں گیا ہے یا اس کی پائپ ٹوٹ نہیں گیا ہے, تو آپ اس کو 3 سے 6 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ایک ماسک ایک ہی پیشنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی ماسک سے پورے گھر بھر والے آپ نیبولائز کر رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. ایک ماسک ایک ہی پیشنٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا اور وہ ماسک آپ 3 سے 6 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں. جو پائپ ہے وہ بھی جو ٹیوبنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ 3 سے 6 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے ٹیوبنگ کا کلر چینج ہو گیا ہے یا وہ پھٹ گیا ہے یا وہ لیک کر رہا ہے تو اس کو پھر فوری طور پہ چینج کر دینا چاہیے. اچھا, ایک سوال اور والدین کے ذہن میں آتا ہے کہ نیبولائزیشن زیادہ بہتر ہے یا انہیلر زیادہ بہتر ہے. تو دیکھیں, نیبولائزر کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے وہ ایک مشین ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے یا بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس کو ہر جگہ کیری نہیں کر سکتے. انہیلر جو ہے اس کو آپ ہر جگہ کیری کر سکتے ہیں. بچہ اسکول لے کے جا سکتا ہے بیگ میں, یا پکنک وغیرہ میں کہیں گیا تو وہاں پہ استعمال کر سکتا ہے. تو انہیلر زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر بڑے بچے ہیں آرام سے انہیلر استعمال کر سکتے ہیں, صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, تو وہ نیبولائزیشن سے زیادہ بہتر طریقہ کار ہے دوا کو ڈائریکٹ پھیپھڑوں میں منتقل کرنے کا اور ایمرجنسی سچویشن کے اندر استعمال کرنے کا. اچھا, کچھ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو اکثر ہمارے والدین جو ہیں یا پیشنٹ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں. کوئک میں چاہتا ہوں کہ ان سبوں کے جواب آپ کو دے دوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ کیا نیبولائزیشن ایڈکٹیو ہوتی ہے, بچہ اس کا عادی ہو جاتا ہے؟ تو جی نہیں, ہرگز بچہ اس کا عادی نہیں ہوتا ہے. یہ ضرورت کے تحت نیبولائز کیا جاتا ہے. بچے کو ہر وقت تو ظاہر ہے نیبولائز نہیں کر سکتے, نہ ہی اس کی کوئی عادت پڑتی ہے. ضرورتاً نیبولائز کیا جاتا ہے. اگر بچے کو ضرورت نہیں ہے تو پھر نیبولائز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پھر ایک کنفیوژن اکثر والدین میں یہ ہوتی ہے کہ نیبولائز کرنے سے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. پھیپھڑے بالکل کمزور نہیں ہوتے ہیں. پھیپھڑے اس بیماری کی وجہ سے کمزور ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نیبولائز کروایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچے کو انکنٹرولڈ ایستھما ہے کہ اس کا ایستھما دوائیوں پہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا, بار بار بیچارے کو ایستھما کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. نیبولائز کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی پھیپھڑے کمزور نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور کنفیوژن اکثر ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ سادے پانی سے نیبولائز کر سکتے ہیں. تو جناب ہرگز سادے پانی سے آپ نیبولائز نہیں کریں گے. جو گھروں کے ہمارے نلکے کے پانی ہوتے ہیں تو اس سے آپ نیبولائز نہیں کریں. سادہ پانی جو ہے نا وہ برونکو اسپازم کروا سکتا ہے, مطلب آپ کے سانس کی نالی کو مزید سکیڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے سانس کی تکلیف اور بڑھ سکتی ہے. تو کبھی بھی سادے پانی سے نیبولائز نہیں کروائے یا کریں. جو ڈاکٹر نے دوا لکھ کر دی ہے اس دوا کے حساب سے آپ اس کو نیبولائز کرائیں تو بہتر ہے. ہاں, آپ نارمل سلائن سے نیبولائز کروا سکتے ہیں. بہت دفعہ جو ایئر وے ہے وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں یا ناک جو خشک ہو جاتی ہے بچوں کی, تو اس کے اندر آپ نارمل سلائن سے نیبولائز کروا سکتے ہیں. لیکن آپ پلین واٹر سے کبھی بھی نیبولائز نہیں کرواتے ہیں. اچھا, کچھ والدین جو ہے وہ اتنے زیادہ پوزیٹیو ہوتے ہیں کہ ہر قسم کی کھانسی کے اندر نیبولائز کروانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی ہرگز نہ کریں. ہر قسم کی کھانسی میں نیبولائز نہیں کروایا جاتا ہے. نارمل وائرل انفیکشن ہوتے ہیں, فلو ہے, بچے کو تھوڑا سا نزلہ ہوا ہے, تو اس کے اندر نیبولائز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نیبولائز ان بیماریوں میں کروائے جاتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا. تو عام طور پہ ان بیماریوں کے اندر ہی نیبولائز کروایا جاتا ہے. ہر چھوٹی موٹی کھانسی نزلے زکام کے اندر نیبولائز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نیبولائز نہ کریں, پہلے کسی قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, اس کے بعد ہی نیبولائز کیا کریں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو کہ والدین کو سمجھنی ضروری ہے کہ کب بچے کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے. دیکھیں, اگر آپ کے بچے کی سانس کی رفتار بہت تیز چل رہی ہے یا بچے کو سانس لینے میں اتنی مشکل ہو رہی ہے کہ اس سے بات نہیں کیا جا رہا ہے یا کھانسا نہیں جا رہا ہے یا بولا نہیں جا رہا ہے, یا اس کے سینے سے بہت ہی زیادہ سیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, یا اس کی پسلیاں چل رہی ہیں. پسلیاں چلنا کہتے ہیں کہ اگر سینے اور پیٹ کے بیچ کی جو جگہ ہے وہاں پہ کھڈے پڑنے شروع ہو جائیں, یا جو سینے کی جو ہڈی ہے اس کے اوپر کھڈے پڑنے شروع ہو جائیں, یا اس کی جو ناک کے جو نتھنے ہیں یہ پھولنے شروع ہو جائیں,
تو اس کو کہتے ہیں پسلی چلنا. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو یا اس کے علاوہ اگر بچے کے جو ہوش و حواس ہے وہ بالکل ہی خراب ہونے شروع ہو گئے ہوں، یا بچہ بے ہوش ہو گیا ہو، یا بچے کے جو لپس ہیں، ہونٹ ہیں، یا نوز کے پاس کے جو حصہ ہے، ماؤتھ ہے، وہ نیلا پڑنا شروع ہو گیا ہو، تو یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں کہ بچے کو شدید سانس کی تکلیف ہو رہی ہے. آپ اس کو فوراً سے ہسپتال لے کر جائیں. بالکل بھی گھر پہ رکھ کے نیبولائز کروانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو ایمرجنسی میں لے کے جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس کو مزید کسی اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو. جی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت سارے چیزیں جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کو یہ ساری باتیں بیان کر دیں. بہت سارے کویشچن ہم نے کوشش کی کہ ایڈریس کر لیں جو والدین ہم سے پوچھتے ہیں، اس کے جوابات ہم اس مختصر سی ویڈیو کے اندر دے سکیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی کویشچنز آپ کے ذہنوں میں ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے. تو نیبولائزیشن ایک اچھا طریقہ ہے دوا کو براہ راست پھیپھڑوں میں پہنچانے کا. جس طرح سے اور دیگر طریقے ہیں دوائیاں دینے کا، اسی طرح سے نیبولائزیشن بھی ایک اچھا طریقہ ہے. تو اس کو آپ ٹیبو نہ سمجھیں، اس کو بالکل ہی آپ کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ یا بالکل ہی کوئی خراب چیزیں نہ سمجھیں. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو انتہائی جو ہے بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر نیبولائز کروا لیا تو بچے کو عادت ہو جائے گی یا بچے کے پھیپھڑے کمزور ہو جائیں گے. تو ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. نیبولائزیشن ایک طریقہ ہے علاج کا. اگر ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں نیبولائزیشن تو ضرور سے کروا لیا کریں، لیکن اپنی مرضی سے نیبولائز نہ کریں. جو دوائیاں ڈاکٹر نے لکھی ہیں ان دوائیوں کو اس کی مقدار کے حساب سے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہوئے آپ اس کو نیبولائز کروائیں، تبھی کہیں جا کے جو ہے وہ زیادہ بہتر اثر ہوگا. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. کمنٹ باکس پہ آپ اپنی رائے سے ضرور سے ہمیں آگاہ کریں. ہماری ویڈیوز دیکھتے رہا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أتيت وقد توزعت الهدايا